الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہو. درود و سلام و آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان اول بیت عدی للناس ببکۃ مبارکہ کہ اس روئے زمین پر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر جو کیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول، ثم ایو، اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ کعبۃ اللہ کے بعد جو مسجد تیار کی گئی وہ کون سی مسجد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیت المقدس؟ کم فرق بینہما؟ صحابی رسول یہ سوال کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سنہ، 40 سال کا فرق. اس اعتبار سے ان دونوں مساجد کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے. حضرات گرامی، اور ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب البلاد الی اللہ المساجدها. اس روئے زمین میں سب سے پسندیدہ، محبوب ترین، اللہ کو پسند آنے والے کون سے گھر ہیں؟ مساجدها. وہ اللہ رب العالمین کے مساجد ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر ہیں. اور وہی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا: وَأَبْغَضُهَا أَسْوَاقُهَا. اس روئے زمین میں بری جگہیں، برے اڈے، بازار ہیں. حقیقت اس بات پہ ہے کہ بازار تعبیر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اڈے کہا ہے. حالانکہ بازار میں ہم حلال رزق اپناتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے حلال رزق کو کمانے کے لیے بازار میں ہم جایا کرتے ہیں. لیکن اسی حدیث کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی ہے: رجل معلق بالمساجد،
کہ بازار میں رہتے ہوئے بھی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، جن کے دل، جن کے جسم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہوں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ حضرات گرامی، آج کے اس مختصر وقت میں مساجد کے متعلق، ایک معاشرے کی اصلاح کے متعلق مساجد کا کردار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد کا استعمال کن کن وجوہات پر کیا جاتا تھا، اور دور نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کون سے کام کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آج ایسے دور میں اس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر کوئی یہ چیز محسوس کرتا ہے، اپنے موبائل کے ذریعے سے دنیا کے چپے میں شامل ہونے کی تصویر سامنے آ جاتا ہے، اور اسی طرح خوبصورت آوازیں، تلاوتیں، بیانات اور بہت ساری چیزیں اپنے کان میں گھر بیٹھے آدمی سن سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عبادت کی قبولیت کے لیے جن مقامات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وہ مساجد ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع بیت من بیوت اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جتنے لمحات وہ اس مسجد میں بیٹھا رہے گا حفت علیہم الملائکہ، اس کا وہ بیٹھنا اللہ رب العالمین اس بندے پر فرشتوں کی ایک فوج کو بھیج دیتا ہے، غشی علیہم الرحمہ، وہ نہیں بلکہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو اگر تلاش کرنا ہے، نعمتوں کو تلاش کرنا ہے، زندگی کی خوشحالی کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غشیت علیہم الرحمہ، یہ مساجد ہیں، جب تم مسجدوں میں بیٹھے رہو گے رزق کے دروازے، نعمتوں کے دروازے اور اسی طرح کہ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتیں جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے ان کے حق میں مغفرت کے ساتھ ساتھ جنت میں درجات بلند ہونے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ مسجدیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فقریلا جملے کہتے ہوئے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو جب تک یہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر میرے ذکر میں مشغول ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس وجہ سے مسجد کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے، ہمارے آنے والی نسل کیوں نہ ہو، ہم کیوں نہ ہو، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت و ثروت سے نوازا ہو، کتنی بڑی خوبصورت مکانات ہم نے بنا لیے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ جیسے مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرے،
ہر شخص کی ذمہ داری لازمی پہلو ہے کہ وہ مسجد کی طرف آئے، مسجد میں آ کر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ ان مساجد کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین نے 28 مرتبہ قرآن میں مسجد اور مساجد کا لفظ اللہ رب العالمین استعمال کیا۔ اور گہری بات اگر دیکھی جائے ان مساجد کے سلسلے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، جبکہ مومنوں کے، مسلمانوں کے معاشی پریشانیاں اتنی زیادہ تھیں، کھانے کے لیے رزق نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں، بلکہ ہر کوئی تنگ دستی کی حالت میں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اس وقت ہم چاہتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے کاروبار کو سجائے جائیں، دکانات منور کیے جائیں، بازاروں میں مسلمانوں کے سب سے بڑے مکانات ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیف دور کے بعد جب مسجد مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو صحابہ کو حکم دیا کہ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، مسجد تعمیر کیا جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ بِالطُّورِ، جہاں جہاں نئی کالونیاں تعمیر ہوتی ہوں وہاں پر مسجد تعمیر کریں، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ حضرات گرامی، میں اس وجہ سے مسجد کی اہمیت بتا رہا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدنی دور میں جب کسی جگہ سفر کرتے، سفر کے دوران رات میں پڑاؤ ڈالتے، رکتے، اور صبح صادق میں اس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں سننا چاہتے، آذان کی آواز سننا چاہتے۔ اگر اس علاقے سے آذان کی آواز نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، جاؤ اس علاقے کے رہنماؤں، لیڈروں کو اکٹھا کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمے کا اقرار کرو، اس رب کو پہچانو جس نے آپ کو پیدا کیا، اس ذات پر ایمان لاؤ جس ذات نے کائنات کے نظام کو بنایا۔ اگر نہیں لاؤ گے اس علاقے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اس مساجد میں، جس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، اس مسجد میں ایک خاتون مسجد کی صفائی کرنے والی موجود رہتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں وہاں پہنچتے ہیں، نماز میں دیکھتے ہیں وہ خاتون نہیں موجود ہے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں وہ خاتون کہاں چلی گئی؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول، اس خاتون کا رات میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہم صحابہ اکرام یہ سمجھے آپ کو نہ جگایا جائے، فوراً راتوں رات تدفین کر دیتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی شکل غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مجھ کو اطلاع دینا چاہیے تھا، میں اس خاتون کی نماز جنازہ میں پڑھا تھا۔ پھر یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے رہے، چلو جہاں دفن کرایا گیا ہے اس جگہ کو دکھلاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ کر اس عورت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے قبرستان میں نماز جنازہ ادا کرنے کا۔ حضرات گرامی، اس وقت اس موضوع کو لے کر کیوں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں؟ امام مالک کا وہ قول ہے، آج
اصلاح معاشرہ کے نام پر لوگوں میں تبدیلی لانے کے معاملے سے لے کر لوگ ایمانی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، اپنی زندگی کی اصلاح کے اعتبار سے ہو، ہر اس جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس پہنچ کر اپنی اصلاح تلاش کرتے ہیں، انجینئروں کے پاس پہنچ کر اپنی اصلاح تلاش کرتے ہیں، اور دنیا کے جگہ جگہ وہ اڈے جو اس مسجد میں نہیں کہی جا سکتی، ان جگہوں پہ جا کر اپنے گھر کی اصلاح، اپنی اولاد کی اصلاح، اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر میں ایک قول امام مالک رحمہ اللہ کا آپ کے سامنے رکھوں، جس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں لن يصلح هذا القوم الا ما صلح به اولها۔ اے لوگوں، اس امت کی اصلاح اگر چاہتے ہو، اس امت کی سدھار چاہتے ہو، اس امت میں تبدیلی اگر چاہتے ہو، الا ما صلح به اولها، زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دور کی طرف جاؤ۔ نبی نے، پیغمبر رسول نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ نے جن چیزوں کو اپنا کر اصلاح کی ہے، اس امت کی بھی اصلاح انہی سے ہوگی، انہی کی تعلیمات سے ہوگی، انہی کے اقوال سے ہوگی، انہی کے طور طریقے پر ہوگی، جس کے بارے میں مسجد کے سلسلے میں اگر کہی جائے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں 50 باب قائم کیے ہیں، مسجد کی اصلاح، مسجد کی تعمیر، مسجد کے اندر کیے جانے والے وہ کارنامے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیے گئے۔ آج کی اس مختصر قول میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کن کن چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس جس وقت اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں، یہ پہلا جملہ یاد کیجئے، مسجد سے جڑا ہوا پہلا کلمہ اذان ہے۔ حضرات گرامی، جب تک مسلم قوم ان مساجد کو مراکز بنا رہے، جب تک امت اسلامیہ کے لوگ ان مساجد کو پارلیمنٹ ہاؤس بنا رکھا، جب تک مسلم قوموں نے ان مساجد میں یہ اقرار کیا یہ اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کا ادب و احترام جب تک مسلمانوں نے کیا، اس تک پورے روئے زمین پر مسلمانوں سے بات کرنے کا، ان سے ہم کلامی نہیں بلکہ کئی میل دوری رہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے گھروں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے نام پہ بنائی گئی مساجد کا ادب و احترام کرنے والی قوم ہے، ان لوگوں کا ہم مقابلہ کریں گے، ان لوگوں سے جب لڑائی کریں گے ہمیں رسوائی نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت اذان کے بارے میں تاریخ میں اگر دیکھا جائے، تاریخ کو غور کیا جائے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ اذان میں اللہ اکبر جب مؤذن 5 مرتبہ اپنی آواز سے جب اذان کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، اس اذان کی کلمات میں اللہ رب العالمین نے اتنی تاثیر رکھی ہے، جس جگہ اس آواز کو پہنچتی ہے احادیث یہ کہتے ہیں شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ اس بات پہ بھی شاہد ہے، صرف اذان کی کلمات سن کر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ان مسجدوں سے خوبصورت آواز میں اذانیں آنی چاہیے، یہاں تک کہ جس میں شیطان کے تمام وسوسائس، تمام شیطانی حربے
ان مساجد کے کنارے جھانک نہیں سکتے اس اذان کی تاثیر میں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو متعین کیا، شکل و صورت نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں مٹھاس، بلندی، وہ چاشنی جس کے بارے میں واقعہ مشہور ہے۔ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس قبضہ کرنے کے بعد، فتح کرنے کے بعد، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کے لیے کہا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے جملے جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے الفاظ کہتے ہیں، اس وقت موجود تمام مسلمانوں کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ اذان کی برکت ہے۔ اور حضرات گرامی، اذان کے سلسلے سے جیسے ہوتا ہے جب انسان صاف ستھرا ہو کر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ببناء المسجد تنظف تطہر، مسجدوں میں صاف ستھرا پاک صاف مسجدیں بھی رکھی جائیں، اور مسجد میں جب بھی آؤ صاف ستھرے بن کے آؤ۔ اس کے بعد ایک آدمی جب مسجد میں صف میں کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، دنیا کی تاریخ اس سلسلے میں بالکل پریشان ہے۔ آج ہم لوگ اکٹھا ہونے کے ثبوت کے لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے دھرنے ڈالتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کا ذہن ان مساجد کی طرف لے جائیں جہاں پر ایک امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، ہم صف صف، کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملا کر پوری دنیا کو یہ مثال دیتے ہیں بنیان مرصوص ہے، ہماری ایک ہی دوسری سے جڑی ہوئی ہے۔ اتحاد کی مثال اگر دیکھنا چاہتے ہو ان مسجد کے نماز میں دیکھو، جو مساوات کا سسٹم دیکھنا چاہتے ہو، لیولنگ دیکھنا چاہتے ہو، امیر یا غریب، ثروت والا حکومت والا غریب کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص اس مسجد میں آتا ہے، مساوات کے ثابت کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کی ذات کے نزدیک کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ جو اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں، مساوات دیکھنا چاہتے ہیں، عدل و انصاف دیکھنا چاہتے ہو، کون آدمی ہے دولت والا میری ٹکٹ سامنے پہلی صف میں رکھی جائے، لاش صف میں رکھی جائے، غریب آدمی جس کے پیسے نہ ہو اس کو لاش نہیں، جس کی مثال دیتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کی ایک مثال، جس وقت مولانا ایجوکیشن منسٹر جب بنتے ہیں اس وقت ان کا ڈرائیور بھی ان کے ساتھ جب رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مولانا آزاد صف میں کھڑے رہتے ہیں، ساتھ میں ان کا ڈرائیور ان کے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ جس وقت غلام یعنی ڈرائیور سجدے میں جاتا ہے، مولانا کے سر بھی اس کے پیر کے پاس رکھتے ہیں۔ تاریخ نے مثال لکھی ہے، جس اسلام کا نظام ایک ایجوکیشن منسٹر جب سجدہ کرتا ہے جبکہ اس کے ڈرائیور کے پیر اس کے پیر پہ لگتے ہیں، لیکن بارگاہ رب العزت میں اللہ رب العالمین کے سامنے سب ایکول ہیں، سب مساوات ہیں، عدل و انصاف کی مثال۔ اسی وجہ سے اس وقت ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، آج میڈیا والے، اخبار والے، یا صرف یہ جملہ کہہ لیجئے جگہ جگہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر عرب کو اور فلسطینوں کے ساتھ مل جانا چاہیے، پوری عرب دنیا اکٹھی ہو جانی چاہیے، پورے مسلمان اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اس طرح کے کمانڈ ہم میسیج کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہوتی، بھلا کی بات ہوتی، ایک مسجد میں رہنے والے 200-400 آدمی کی مسجد میں بیٹھے ہوئے دل اکٹھا ہو جائیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا، اگر ہم میں درمیان اگر کوئی شخص ہمارے درمیان نماز پڑھتا ہے اور اسی طرح ہمارے ذبح کو کھاتا ہے، فَهُوَ مُسْلِمٌ،
وہ شخص مسلمان ہے، اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کی ادب و احترام، جس کی مثال ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ میں ایک کافر تھا جس وقت آپ لوگوں نے مجھے قید کیا، لیکن آپ لوگوں کی الفت و محبت نے، ایک دوسرے کی چاہت نے ہمیں اتنا نرم کر دیا۔ اس روئے زمین میں اگر کوئی معزز مکرم کرے تو مسجدیں ہیں۔ حضرات گرامی، یہ مسجد کی اہمیت کے سلسلے میں بات کی، اور اسی طرح جب مسجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، تعلیم و تربیت ہو، اصلاح ہو، توحید کی تعلیم اس مسجد سے، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے جمعہ کا خطبہ رکھا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی ہے، اس خطبے کے دوران کوئی شخص کسی کو اشارہ تک نہیں کر سکتا۔ اس خطبے کی اہمیت بیان کی ہے، اور اتنا ہی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و تدریس کے نظام کو بھی اس مساجد سے، اور اگر بات کہی جائے ان مساجد کو، آج ہم بڑے بڑے سٹیوں میں نوجوانوں کے بہکنے کے بہت سارے لسٹیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوان ڈرگس استعمال کر رہے ہیں، مسلم نوجوان دین کی بہرا روی ہوتی ہے، مسلم نوجوان غلط قسم کے عادتوں میں پڑ گئے۔ ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر ان لوگوں نے اپنے چہیتے گھر کو اس وجہ سے چھوڑا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بڑے بڑے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے کالجز میں جا کے رہ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے پیارے وطن کو چھوڑا، ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے ان مساجد سے IAS IPS کے ٹریننگ سینٹر ان مساجد میں ہو، ان مساجد سے کیریئر سینٹر، آج کیریئر کے نام پر مسلم خواتین کو بالکل بے راہ چھوڑ دیا گیا، آج ایجوکیشن کیریئر کے نام پر پورے امت اسلامیہ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم ان مساجد کے ذمہ دار، ان مساجد میں نماز پڑھنے والے ہر فرد سے ان لوگوں کو ان مساجد میں ہی کیریئر سینٹر قائم کیے جائیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود عمل ان مساجد کے لیے دار القضاء قائم کیا جائے، یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے فیصلے ان مساجد سے ہونا چاہیے، یہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس ہیں، میٹنگ ہال ہیں، کیونکہ جملہ کہا جا سکتا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا ادب و احترام رکھتے ہوئے کوئی بھی خلاف شریعت بات آپ نہ کیجیے، کوئی بھی گناہ کی بات اس مسجد میں نہ کیجیے، کیوں اگر گناہ کے بات کی جائے گی، جس طرح اللہ رب العالمین مسجد کی توہین پر آپ کو عذاب دے سکتا۔ آج خواتین کے مسائل ہوں، میراث کے مسائل ہوں، اسی طرح جائیداد کے مسائل کیوں نہ ہو، بھائی بہن کے اختلافات کے مسائل کیوں نہ ہو، یا اسی طرح ایک دوسرے کے جھگڑے کے مسائل کیوں نہ ہو، آج ہم ان جگہوں پر جا کر دستک دیتے ہیں جہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ قرآن و سنت کی توہین کی جاتی ہے، ایسی جگہ پر جا کر اپنے مسلمان ہونے کے دعویٰ، اور یہ جملہ بھی ہم کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم یہ جملہ بار بار یہ کہتے ہیں جب بھی آپسی اختلاف ہو، ٹینشنیں ہوں، اس کی اصلاح إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان مساجد میں پہنچ کر آج وہ خواتین کو فیملی معاملات کو لے کر، گھریلو معاملات پہ لے کر اس جگہ کی جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان مسجدوں میں دار القضاء قائم کیا جائے، انصاف کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے، ان نوجوان بچوں کے لیے کچھ ایسی جگہ رہنے کی جگہ بنائی جائے تاکہ IAS بنے، IPS بنے، دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن ڈاکٹر بنے، یا اسی طرح انجینئر بنے، لیکن تربیت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، جس کے بارے میں فاتح عراق
عراق کو فتح کرنے والے وہ معزز صحابی اکرام صحابی جن کو سعد بن وقاص کا نام کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں جن کو صفہ کہا جاتا ہے، اس میں تربیت یافتہ حاصل ہونے والے عراق کو فتح کر سکتے ہیں۔ اور اتنا نہیں، میراث کی بات کہی جائے، جائیداد کے سب سے ماسٹر مائنڈ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں بیٹھنے والے، صفہ میں بیٹھنے والے وہ صحابہ رسول ہیں۔ اور آگے دیکھیے، اگر بات کہی جائے جس کے بارے میں گاندھی جی نے جملہ کہا، پوری دنیا میں امن اگر چاہتے ہیں، انصاف اگر چاہتے ہیں، سکون اگر چاہتے ہیں، جس کے بارے میں گاندھی جی جملہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو عام کیا جائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو پوری دنیا میں لاگو کیا جائے، وہ عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اصحاب صفہ میں شامل ہو کر کائنات میں ایسا نظام تبدیل کر دیے۔ اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تقوی و طہارت کے وہ مالک اسید بن حسین جن کی تلاوت سے آسمان نہیں جنت سے آواز آتی تھی، اور اتنا نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز ان کی جنت میں ان کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جس مسجد سے ہم کتراتے ہیں، یہ وہ مسجدیں ہیں جس مسجد میں سجدہ کرنے کو ہم بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، یہ مسجدیں ہیں۔ اور اگر بات کہی جائے ان مساجد میں سب سے اس وقت بڑا المیہ ہے بیت المال کا ہے۔ آج ہم خواتین کو صرف 20,000 کے لیے، 10,000 کے لیے مہیلا سنگم میں بھیج کر ان غیر مسلموں کے ساتھ میں ان کو رہتا ہوا محسوس کرتے ہیں، صرف 10-20,000 کے لیے۔ کیا ہماری مسلمانوں کی غیرت اتنی کمزور کیوں ہو چکی ہے؟ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے اچھا پہناوا دے رکھا ہے، کپڑا دے رکھا ہے، چھتیں دے رکھی ہیں، اور اتنا نہیں، دولت ہمارے پاس بے شمار ہے، لیکن دوستو اس بات کو سمجھو، ان مساجد کی ذریعے سے وہ لوگ صرف 10-15,000 کے لیے اتنا بڑا انٹرسٹ جو ماہانہ 10,000 روپے، ماہانہ 100% نہیں بلکہ 1000% انٹرسٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نظام زکاتی نظام نہیں بلکہ اس مسجد سے وہ چیزیں لائی جائیں، پوری کائنات کو دکھلائی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مساجد کو ایسے پارلیمنٹ ہاؤس نہیں کہا، ان مساجد کو یہ اللہ رب العالمین کے گھر کیوں کہا اللہ رب العالمین نے مساجد؟ اور اگر کہی جائے ان مساجد کے لیے فزیکل سینٹر قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اگر کوئی شخص مسجد مدینے پہنچے، مسجد نبوی کی طرف جائے، ایک طرف مسجد صدق نامی ایک مسجد موجود ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے ذریعے سے نوجوانوں کو مسجد سے جوڑنے کے لیے کمپٹیشن کراتے تھے، قرأت کے کمپٹیشن، قرآن کی تلاوت کے کمپٹیشن، فزیکل کمپٹیشن، بھاگ دوڑ کے کمپٹیشن۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ جن کا نام رفیدہ ہے، وہ اس مسجد نبوی میں ایک ڈسپینسری میڈیکل ہاسپٹل کی ذمہ دار ایک صحابی ہے جن کو رفیدہ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرات گرامی، ان مساجد کو ہم کیوں تنگ کر رکھے ہیں؟ ان مساجد میں صرف نماز پڑھنے ہی کو سمجھتے ہیں، نہیں میرے دوستو، اور بھی اگر کہی جائے ان مساجد کے ذریعے میں یہ باتیں اس وجہ سے آپ لوگوں کے ذہن میں اس وقت سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی شخص اسلام کے نام پر جو کچھ نوجوان کمیٹیاں جن کو اسلام سے کوئی بھی دور کا بھی واسطہ نہیں، جب کسی سلسلے میں کہہ دیں یہ چیز عام کر دو تو عام کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جن پر بات نکلے گی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ جن میں کہا فَلَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ وہ مسجدیں ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اس وقت کا موازنہ اگر کیا جائے، اس وقت جگہ جگہ ہم ریالیاں نکال کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان اکٹھا ہیں، تھوڑے سے ڈھول، تھوڑے سے میڈیا کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اکٹھا ہیں۔
یہ ظاہری اکٹھا دکھلانے کی ضرورت نہیں. ان مساجد میں پہنچ کر کریکٹ صف میں کھڑے ہو کر جب ہم مساوات کی تعلیم دیں, اتحاد کی تعلیم دیں, وقت پر مساجد فل ہو جائیں, کائنات کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ان کی یکتائیت کو کبھی ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی, یہ مساجد کی قدر کریں. مساجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے میٹنگ ہال بھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین سے ڈر خوف رکھتے ہوئے مسلمانوں کے صحیح فیصلے کیے جانا چاہیے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھے, اور جب ہماری موت ہو صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ ہو. وما علینا الا البلاغ.